امام حسن مجتبی نے سلح کیوں کی ہے؟ تو ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے دل سے صلح کی ہے، اوپر سے صلح نہیں کی. جیسے میں کہتا ہوں فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو گراں صدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے اور میری طرف اہل بیت ہے. صحابہ کا کہیں بھی رسول اللہ نے ذکر نہیں کیا. یہ بار بار ناصر الدین البانی کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، میں بتا رہا ہوں. انہوں نے امیر المومنین پہ تان کیا، ان کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں. یہ آپ کی اہل بیت سے محبت ہے، یہ آپ کے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم اہل بیت کا دامن تھامنے والے ہیں. سے چاہوں گی کوئی ایسی بات کریں جو ہماری امت کو جوڑے، کیونکہ قیامت کے دن رب نے یہ نہیں کہنا کہ اختلاف کیا تھا، ہم سب اہل بیت کے ماننے والے ہیں. ایسی بات کریں جو ہم سب کو جوڑے. بہت اچھی بات کی آپ نے جی، یہی پیغام جانا چاہیے. میں اصفہانی صاحب کی بارگاہ میں بھی عرض کروں گا کہ جو مناظرانہ رنگ ہوتا ہے نا، اس کے اندر دوسرے بندے کے جو ہے وہ کتابوں سے حوالے دیے جاتے ہیں، اور جب اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے تو پھر اپنی کتابوں سے. اصفہانی صاحب مناظرہ تو نہیں کرتے لیکن کتاب اہل سنت کی وہ جواب دیتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اس کے اندر ریئیکشن کے اندر ان کی کتابوں سے جواب دینا پڑتا ہے. دیکھیں جو خارجیت ہے، ناسبیت ہے، یعنی جو اہل بیت کو تان کرنا ہے، یا وہ رافضیت جو صحابہ پہ تان کرتے ہیں، ہمیں ان دونوں سے مبرہ ہونا چاہیے. نمبر افراد تفریق سے شکار نہیں ہونا چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ابھی انہوں نے ایک بات کی اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اہل سنت کے ہاں جو اسناد کا طریقہ ہے اس میں تو مستشرقین بھی ہمیں یہ کہتے ہیں، یعنی اغیار بھی ہمیں کہتے ہیں. ڈاکٹر سپرنگر کا میں آپ کو کال بتاؤں گا، کہتے ہیں 5 لاکھ راویوں کے احوال جو نقل کیے، پہلا انسائکلوپیڈیا جو مسلمانوں نے بنایا. تو لہٰذا وہ جو بخاری کے اوپر بات کر رہے تھے، میں بتانا چاہتا ہوں یہ مستشرقین کا جواب ہمارا نہیں ہے. اور رہ گیا مسئلہ تان کرنے کا جو انہوں نے بتایا ہے، تو یہ تو بھائی جو روافظ نے اس وقت کے، انہوں نے بھی، میں نے آپ کو ان کی کتابوں کے حوالوں کے صرف میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں جنہوں نے لکھا ہے، جنہوں نے امام حسن مجتبی کے اوپر تان کیا ہے کہ انہوں نے صلح کیوں کی ہے. تو وہ جو لوگ، جو چند لوگ تھے اس وقت جو دونوں طرف لڑانا چاہتے تھے، وہ اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ امام حسن مجتبی نے صلح کیوں کی ہے. تو ہمارا موقف یہ ہے کہ انہوں نے دل سے صلح کی ہے، اوپر سے صلح نہیں کی. جیسے میں کہتا ہوں مناقب ابی طالب کے اندر موجود ہے، الارشاد کے اندر موجود ہے، اور اس کے بعد منتہی المال کے اندر موجود ہے، اور زندگانی چہارد معصوم ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے، رجال کشی کے اندر موجود ہے، اور کشف الغمہ کے اندر. ہمیں ڈیٹیل نہیں میں بتا سکتا، تو اس کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں کہ صلح ہوئی، بیعت ہوئی. تو میں ان سے عرض کرنا چاہوں گا کیوں نہ، اگر میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ ایک میرے کے ساتھ پروگرام رکھے، میں اہل تشیع کے اندر سے صحابہ کی شان بیان کروں گا اور یہ اہل سنت کے اندر سے اہل بیت کی شان بیان کروں گا. یہ تو بڑا خوبصورت ہوگا اور ایسا کریں گے انشاءاللہ ہم، اور یہی یقین جان کے یہی ہمارا مطمع نظر ہے. ہمارے ساتھ مفتی فضل ہمدرد صاحب بھی شامل ہیں کراچی سے. مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ آج امت جو ہے وہ بکھری پڑی ہے. آج سچی بات ہے، غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر جب کٹے ہوئے لاشیں دیکھتے ہیں معصوم بچوں کے، اور جو کچھ اشفاء کے اندر جو کچھ پرسوں ہوا وہ مسلمانوں کی گھرت کو للکارا گیا ہے. یقین جانے الفاظ نہیں ہے ہمارے پاس، اس کو کیسے بیان کیا جائے. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس فارمولہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کے شان کے اوپر اور ان ہستیوں کے اوپر ہم امت کو جوڑ دیں لا کر، اور یہ اختلافات کی باتیں ان کو ختم کر دیں اور یہ بھلا دیں اور امت کو جوڑ کر صفوں میں اتحاد پیدا کریں؟ بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. پہلے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہوں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ یہاں پر آپ کے پروگرام کے اندر مجھے گستاخ کہا گیا. یہ انہی مولویوں کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کو گستاخ کہتے ہیں. یہ جتنے بھی فرقے کے مولوی پاکستان کے اندر ہیں، یہ فرقہ وارانہ انہوں نے ہی نفرت پھیلائی ہے، ممبروں کے اوپر دوسروں کی تکفیر کرتے ہیں. آپ کے پروگرام کے اندر ہی کہا گیا کہ ہمارا مکتب کہتا ہے کہ شیعہ کافر ہے. مجھے بتائیے کہ جس ملک کے اندر ایک بڑے مکتب کی تکفیر کی جاتی ہو، شیعہ بھائیوں کی تکفیر کی جاتی ہو، کہ وہاں پر خودکش دھماکے رک جائیں گے؟ ایسے ہمارے پروگرام میں ابھی دوران گفتگو کسی نے ایسی گفتگو کسی مکتب کے والے سے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں نے گستاخی کی. میں کس طرح سے، آپ یہ گستاخی کا کسی کے اوپر کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ جب قرآن مجید نے کہا باغی گروہ سے جنگ کرنی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، اور سب محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو شہادت کرنے والے وہ معاویہ بن ابی سفیان کے گروہ ہیں، اور ان کو شہید بھی ایک صحابی نے کیا. تو بتائیے کہ کیا عمار کو شہید کرنے والا بھی جو صحابی ہے اس کو بھی ثواب ملے گا؟ اس کے لیے بھی ہم یہ کہیں کہ وہ جنتی ہے. تو یہ ہمیں صرف صحابہ کے نام پر اس امت کو تقسیم کیا انہوں نے. اس لیے میں اس سوال کا جواب دینا ضروری سمجھ رہا تھا کہ میں جو بات یہاں پر شروع میں نے عرض کی کہ مشرکین کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح کی، بالکل اسی طرح امام حسن علیہ السلام نے اپنے زمانے کے باغی گروہ کے ساتھ صلح کی. اس میں کہاں کی گستاخی ہے؟ یہ تو رسول اللہ کے فرمان کو سچ ثابت کرنا ہے. رسول اللہ نے جس طرح فرمایا اسی طرح سے ہو گیا. تو اور باقی میں اس گروہ کی تکفیر نہیں کرتا.
باغی گروہ وہ کافر نہیں تھا، وہ مسلمان ہی تھا. اور آج بھی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت کے خلاف خروج کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے مسلمانوں میں سے، اس کو مسلمان ہی سمجھا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. تو مفتی فضل حمدر صاحب یہ بتائیے کہ آج امت کو جوڑا کیسے جا سکتا ہے؟ جی بالکل بالکل شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کا. جوڑا کس طرح جا سکتا ہے؟ دیکھیں مسلمانوں کی حکمران حل پیش کرتے ہیں، بڑی بڑی کانفرنس کرتے ہیں کہ آئیے اس طرح سے حل ہوگا، ہمارے مسائل کا حل یہ ہے، مسلمان اکٹھے ہو جائیں، اور سیاست کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ووٹ کے لیے الیکشن کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی نتیجہ نہیں برآمد ہو رہا. صدیاں گزر گئی، یہ امت ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہی ہے. اللہ اکبر کے نام پر اللہ کے ماننے والوں کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، شہید کیا گیا. ٹھیک. لیکن ایک نہیں ہو رہی، اس لیے ایک نہیں ہو رہی کہ رسول اللہ کے فرمان کے سامنے اپنا فرمان یہ لوگ رکھتے ہیں. رسول اللہ نے جب فرما دیا غدیر قوم کے مقام پر کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تم ہمیشہ ترقی کی راہ پر ہوگے، تم ہمیشہ آگے دنیا کے اندر بڑھتے رہو گے. کہ ایک قرآن ہے اور دوسرا میرے اہل البیت عترتی، اہل بیتی و عترتی. مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، کیا آج اس امت کے اندر اہل البیت کے حقوق کے بیان کرنے والے کوئی ہیں؟ آج میں یہ جو آپ کے پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے تم یہ بات کرتے ہو شورائیت کا نظام کہ ہم شورا کے قائل ہیں اور اسلام شورا کے نظام کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے سامنے اگر آپ کو چننے کا اختیار دیا جائے، تمہارے سامنے امام علی ہو، تمہارے سامنے امام حسن اور دوسری جانب باقی گروہ ہو، معاویہ بن ابی سفیان ہو یا یزید بن معاویہ ہو، تم کس کو چنو گے؟ کس کو اختیار کرو گے؟ تمہارا اسلام تمہیں کیا حکم دیتا ہے؟ مجھے بتائیے. ٹھیک ہے. مفتی مشکور صاحب مفتی مشکور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. مفتی فضل حمدر صاحب، مفتی مشکور صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. دیکھیے جی، میں آخر میں صرف پیغام دینا چاہ رہا ہوں آپ کے چینل کی وساطت سے کہ اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اگر کوئی اہل بیت سے محبت کرے اور صحابہ سے بغض رکھے تو وہ اہل سنت نہیں ہے. اگر صحابہ سے محبت رکھے، اہل بیت سے بغض رکھے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. دو حدیثیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں. جو اس اہل بیت کی محبت میں آ گیا گویا کشتی نوح میں آ گیا. اب کشتی نوح سمندر میں گئی، لیکن جانا کدھر ہے، منزل کدھر ملے گی؟ وہ اللہ کے نبی نے بتایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان سے راستہ معلوم کرو گے تو منزل پہ جاؤ گے. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اگر کشتی والے یا بحری جہاز والے وہ کتب شماری ستارے سے راستہ معلوم نہ کریں تو انہیں راستہ معلوم نہیں ہوتا. تو دونوں حدیثوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو اور صحابہ جیسے ستاروں سے رہنمائی لے اور سیدھا جنت میں چلا جائے. میں اس میں صرف ایک بات انہوں نے بات کہی ہے کہ جی کہ آپ کس کی بیعت کریں گے؟ مولا علی نے جس کی بیعت کی ہے، شیخین کی بیعت کی ہے، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں. تو آپ اگر اہل بیعت کو ماننے والے ہیں تو جن سے انہوں نے صلح کی آپ بھی صلح رکھیں، اور جن کی انہوں نے بیعت کی آپ بھی ان کی بیعت کریں. یہی تو میرا پیغام. ہم تو اہل بیعت، بالکل اہل بیعت اور صحابہ کرام کا جو کردار ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور یقیناً قرآن پاک نے یہ کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ان کا راستہ جو ہے وہ ہدایت والوں کا راستہ ہے، جو ان کے راستے پہ چلتا ہے وہی ہدایت یافتہ شمار کیا جائے گا. عثمانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عثمانی صاحب، امت کو جوڑنے کا کوئی نقطہ بتا دیجئے، امت کو جوڑنے کا کوئی فارمولہ دے دیں. امت تھک چکی ہے لڑ کے، امت کو جوڑنے کا کوئی فارمولہ تو وہ عطا کیجئے تاکہ ہم اپنے پروگرام کی کلوزنگ طرف جائیں. جی اسامہ بھائی، میں بس 2 منٹ دیجیے گا، میں تمام باتوں کا خلاصہ بھی کرتا ہوں، جواب بھی آپ کے سوال کا دیتا ہوں. وقت بہت کم ہے اصفہانی صاحب. 2 منٹ تو ہے نا؟ 2 منٹ سے بھی کم. اچھا 1.5 منٹ کر لیں. جی ٹھیک ہے. جی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جو آپ فارمولہ طلب کر رہے ہیں، فارمولہ میں نے کیا دینا؟ رسول اللہ نے اپنے بعد ایک فارمولہ دیا تھا اور بارہا دیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وہ کون ہے؟ وہ قرآن ہے اور میری عطرت و اہل بیت ہے. صحابہ کا کہیں بھی رسول اللہ نے ذکر نہیں کیا. صحابی کا نجوم ایک موضوع روایت ناصر الدین البانی نے، اہل بیت بھی تو صحابہ تھے نا، اہل بیت بھی تو صحابہ تھے. یہ بار بار ناصر الدین البانی کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. میں بتا رہا ہوں وہ بھی اپنے عقیدے کے مطابق جو چیزیں میں آپ کو اہل سنت نہیں مانتا. ان کو بات کر لیں گے. عثمانی صاحب آپ بات کیجئے. احمد ابن حنبل نے بھی اسے منکر کہا. بھائی میں 50 سوالیں رکھ دوں گا، ابھی مجھے بات کرنے دیں، میں آپ کی بات میں نہیں بولتا. جی آپ پلیز بات کیجئے. صحابی کے نجوم کی بات کی. اب رسول اللہ نے کیا فارمولہ دیا کہ ان دونوں کا آپ نے دامن تھامنے، وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، کہ کبھی بھی افتراق نہیں ہوگا اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے. اب اہل بیت کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ بات کی کہ جی یہ خارجی فلاں جو ہے وہ تعان کرتے ہیں صحابہ پہ. میں بتاتا ہوں صحابہ پہ کون تعان کرتا ہے. صحابہ میں امیر المومنین شامل نہیں ہوتے. کیا ابن تیمیہ نے یہ بیان نہیں کیا کہ مکان کثیر من الصحابہ یبغضونہ ویقاتلون
کہ بہت سے صحابہ نے یسبونہ کہ بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے بغض رکھا، بہت سے صحابہ نے امیر المومنین سے جنگ و قتال کیا، بہت سے صحابہ نے امیر المومنین پہ سب و شتم کیا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ کہاں لے کے چلے جائیں گے کہ ما مانکان تسبا ابا تراب، کہ کیا چیز سعد بن ابی وقاص کیا چیز مانے ہے کہ تم ابو تراب کے اوپر سب نہیں کر رہے، ان کو گالیاں نہیں دے رہے، برا بلا کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو جنہوں نے امیر المومنین پہ تان کیا ان کو آپ رضی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی اہل بیت سے محبت ہے، یہ آپ کے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہاں جی ہم اہل بیت کا دامن تھامنے والے ہیں۔ اور ابھی میرے جتنے بھی سوالات کی ایک سوال کا بھی آپ جواب نہیں دے پائے، امت کو بتانا ہے تو اہل بیت کی طرف لے کے جائیں۔ اب آپ نے امام حسن حسین کی بات کی، یہ صحیح السند روایت ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جناب ابو بکر سے کہا کہ میرے والد کے ممبر سے نیچے آ جاؤ، امام حسن کی اتباع کرنی ہے تو یوں کریں۔ طبقات سات کی میں نے روایت پڑھی کہ معاویہ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ فتنہ ہے۔ لیکن اس میں اسماعیلی صاحب اس میں یہ بھی چیزیں بھی شامل کرنی ہوگی نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے جس طرح حسنین کریمین کی تکریم کی ہے